روایت کے کلمات ہیں، فرمایا کہ اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودِ، تو یہودیوں پر لعنت بھیجو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ چونکہ یہود بدترین دشمن ہے اسلام کے، اور انہوں نے ہر دور میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بنے، کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تکریت تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے لے کر رباط کے کوچہ و بازار تک، القدس سے کشمیر تک، نیل سے کاشغر تک، پوری دنیا کے اوپر اہل اسلام کے اوپر ظلم کی جو سیارات پھیلی ہے، ذرا دیکھیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ یہود و ہنود کا اور یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور اس وقت ہم جس حالت میں ہیں کسی سے مخفی نہیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سے ایک تصویر دیکھ۔ جو کچھ ہوا اس کا پیش منظر اگر دیکھیں پس منظر کے حوالے سے، تو وہ بڑا بھیانک اور خطرناک ہے۔ ہماری شاہ کاٹی گئی، اور جب سارا خون بہہ گیا تو وہاں پٹرول بھرا گیا۔ جب پھیپھڑے پٹرول سے بھر گئے تو ان لاشوں کو آگ دی گئی، اور جب وہ اچھلتے تھے رق سے بسمل کے تماشے کرتے تھے تو امریکی گنڈے کہہ لگاتے تھے۔ یہ کل کی کہانی ہے۔ شبرغان کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر کس قدر طالبان بھر دیے گئے، اور انہیں ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیا گیا۔ اور بتاتے ہیں کہ جب پیاس کی شدت ہوئی تو وہ ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے، اور جب شبرغان جا کے کنٹینر کھولے گئے تو 3 یا 4 افراد کے علاوہ باقی سارے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے وہ موت کی گھاٹ اتر چکے تھے۔ وہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں اور ہم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں، یہ قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے واضح طور پہ ہمیں پیغام اور حکم دیا، اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے بابرکت حروف ہمیں نور دے رہے ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فإنہ منہم، تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اس کے طور طریقے، اس کی عادتیں، اس کی زندگی کا ڈھب ان کے مطابق ڈھل جائے گا، کیونکہ دوستی کا نتیجہ یہ ہے، المرء علی دین خلیلہ، بندہ جس کا دوست ہو تو اس کا مذہب اور اس کے خیالات اور اس کی عادات ضرور اپنا لیتا ہے۔ اس لیے روکا گیا کہ برے بندے کی صحبت سے بچا جائے۔ علامہ رومی کہتے ہیں، تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد۔ کہا جہاں تک ہو سکے برے کی صحبت سے بچ۔ کہا برے کی صحبت برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پھر فرمایا اگر سانپ لڑ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، زندگی کو خطرہ ہے، اور اگر برا یار لڑ جائے تو ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی صحبت سے دور رہنا اور نفور رہنا، اس کی ہی ترغیب دی گئی ہے۔ بلکہ زندگی کے شب و روز میں انسان جب بھی کسی سے دوستی کا تعلق جوڑنے لگے تو اس کو پہلے اس کے عقائد اور اس کی سوچ دیکھنی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی جو عمر ہے، یہ انتہائی اہم عمر ہے، اور اس عمر کے اندر اپنی اولاد پر خصوصی نگہداشت رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی صحبت، مجلس اور دوستی کسی برے شخص سے نہ ہونے پائے۔ ساری زندگی انسان کی جو ہوتی ہے وہ ان 5 سالوں کے اندر ترتیب پاتی ہے، پوری زندگی پر ان 5 سالوں کی صحبتوں کی۔ اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ دنیا کے خطے پر ایک بھی یہودی قائم نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی کے عساکر میدان میں آئیں گے، خنزیر کو قتل کیا جائے گا، صلیب کے نشان کو توڑا جائے گا، اور کتب حدیث میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ایسی اعانت فرمائے گا اہل اسلام کی، اگر کسی جھاڑی کے پیچھے یا پتھر کی اوٹ میں کوئی یہودی چھپا ہوا، وہ پتھر مسلمان مجاہد کو آواز دے کے کہے گا ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اور جب دنیا سے آخری یہودی قتل کر دیا جائے گا تو دنیا کا امن قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ سانپ انسانوں کے اندر پھریں گے لیکن ڈسیں گے نہیں۔ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے لیکن بکری کو بھیڑیے سے خطرہ نہیں ہوگا۔
دنیا کے امن کی ضمانت ہے جب آخری یہودی قتل ہوگا. جب تک یہود موجود ہیں پوری دنیا کے اوپر امن قائم نہیں ہو سکتے. امن کی بربادی کا سبب مسلمان دہشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. مسلمان تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا. یہ تو امن کا متوالا ہے، یہ تو امن کا درس دینے والا ہے. پوری دنیا کے اوپر جو فساد ہے وہ یہود کی وجہ سے ہے، اور جب یہودی ختم ہو جائیں گے خاص کم جہاں پاک، تو پوری دنیا کے اوپر امن کے سویرے طلوع ہونے لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ مومنوں کو وہ دن ضرور دکھائے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اہل ایمان یہ کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کی قسمیں کھائی تھی، بڑی پکی قسمیں. إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، یہ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ تو کچھ اور نکلے. یہ منافقین کا جب پردہ چاک کر دیا گیا تو مسلمانوں نے جو کہا یہ اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ منافقین مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے. آقا کریم علیہ السلام کی ستر پوشی کی عادت تھی، اور آقا کریم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو رسوا کریں. اب انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی کو پتہ ہی نہیں، یہ جانتا نہیں ہے، ہم ان کے اندر رہتے اور نبی کو پتہ ہی نہیں، بلکہ انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. یوں آسمانوں کی خبریں تو دیتے، ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہے. آقا کریم تو پردہ پوش تھے، انہوں نے تانا زنی علم پہ کر دی. آقا کریم ایک دن منبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا مجھے پتا چلا ہے کچھ لوگ میرے علم پہ اعتراض کرتے ہیں. فرمایا پوچھو، جو پوچھو گے بتاؤں گا. ایک شخص نے عرض کی من ابی یا رسول اللہ، آقا میرا باپ کون ہے؟ اب اس کے باپ کا تعارف تھا کہ فلاں باپ ہے، لیکن اس کا حقیقی باپ وہ نہیں تھا، باپ کوئی اور تھا. اس کے علم میں تھا، اس کو پتا تھا کہ حضور جو میرا ظاہر باپ ہے وہی بتائیں گے، لیکن آقا تو جانتے تھے. فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ وہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں، تیرا باپ تو حذافہ ہے. ایک نے کہا میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ کالا انت فی النار، کہا تو جہنمی ہے. فبارک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اپنی پنڈلیاں بچھا کے اس طرح بیٹھے اور اپنے ہاتھ جوڑے، کہا ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. حضور ہم اللہ کے رب ہونے پہ اور اسلام کے سچا دین ہونے پہ اور آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہیں. یہ اعتراض ہم نے نہیں کیا، یہ کسی منافق نے بات کی ہے. تو بار بار حضرت عمر فاروق نے یہ عرض کی تو اللہ کے محبوب کا غصہ کافور ہوا، اور آقا کریم بار بار پوچھتے تھے، سلونی، پوچھتے کیوں نہیں؟ پوچھو، جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں. حدیث میں آتا ہے، مشکات کے الفاظ ہیں، آقا کریم ایک دن تشریف لائے اور حضور کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں. صحابہ کو کہا جانتے ہو یہ کتابیں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. فرمایا ھذا کتاب من عند اللہ، یہ کتاب جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ مجھے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے. اس میں جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں. اور فرمایا یہ جو کتاب ہے میرے بائیں ہاتھ میں یہ بھی مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں. تو نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. نبی جس کو اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا، بھلا اس کو بتلایا ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، مسلم میں اور دیگر کتب میں، کتاب الملاحم میں روایت موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا تو میرے غلام اس دجال کے مقابلے میں نکلیں گے. فرمایا انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو جانتا ہوں، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. وَأَلْوَانَ خَيُولِهِمْ، ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ کون سا غلام کس رنگ کے گھوڑے پہ چڑھ کے جہاد میں آئے. اب منافقین اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کہتے تھے لو ہم اندر بیٹھے ہیں، ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ان کی غلط فہمی موجود تھی. اللہ کے محبوب تو پردہ پوشی کی وجہ سے نہیں بتا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اس طرح کے اعتراضات بہت زیادہ کرنے شروع کر دیے، ایک دن اللہ کے محبوب جلال میں آئے اور فرمایا اخرج فلاں ابن فلاں من المسجد انت منافق. فرمایا فلاں اٹھ چلا جا تو منافق ہے، فلاں تو بھی مسجد سے باہر نکل جا تو منافق ہے. حضرت عمر فاروق کی یہ آرزو ہوا کرتی تھی کہ کبھی منافق الگ ہو جائیں، کھوٹا کھرا الگ الگ ہو جائیں تو پھر مزہ آ جائے، لیکن کچھ حکمت کے تحت حضور ابھی کرتے نہیں تھے. حضرت عمر فاروق موقع پہ موجود نہیں تھے. وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، دیکھا کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، پریشان ہو گئے، جماعت میری رہ گئی. تو ایک بندہ دروازے پہ کھڑا تھا جو جانتا تھا کہ حضرت عمر فاروق کی عادت کیا ہے.
اور منافقین کے بارے میں ان کے کیا جذبات ہیں. انہوں نے کیا ابشر یا ابن خطاب، ابن خطاب تمہیں مبارک ہو. کہا مبارک دے رہے ہو، میری جماعت ختم ہوگی تم مبارک دے رہے ہو. کہا جماعت ابھی ہونی ہے. تو کہا یہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا تمہاری آرزو پوری ہوگی. اللہ کے محبوب نے منافقوں کو مسجد سے نکال دیا ہے. تو جب مسجد میں تھے تو اس وقت وہ اپنے ایمان کے دعوے کرتے تھے، اور جب نکال دیا گیا تو مومنین جن کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پاس بیٹھنے والا منافق تھا، یہ تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، انہوں نے حیرت سے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ وہ لوگ تھے جو بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے. إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. بھلا ہمارے ساتھ ہے یہ کوئی؟ حبطت اعمالهم، فرمائے ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے. فاصبحوا خاسرین، اور انہوں نے صبح اس حالت کے اندر کی کہ وہ خسارے میں تھے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، اسلام نے سرخرو ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا، لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے. یہ دکھ، یہ اذیت، یہ تکلیفیں، یہ اس وقت جو حالت ہے فلسطینیوں کی، دردناک صورتحال ہے. لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے، پھر جا کے سحر کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے. شہادتیں ہوتی ہیں، اذیتوں سے لوگ گزرتے ہیں، پھر نتیجہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ نتیجہ انشاءاللہ پیدا ہوگا اور امت کو انشاءاللہ غالب آنا ہے. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ، ایک دو ممالک کے علاوہ، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ بیان بازی کی حد تک اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے رسمی کارروائیاں کرتی ہے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ممالک جو ہیں، ان کے حکمران، اشرافیہ اور بڑی بڑی فوجیں کہاں کھڑی ہیں. سفارتی سطح پہ خلوص کے ساتھ کوشش کی جائے، اور اگر لگتا ہے کہ یہ کوششیں برآور نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس یہ راستہ موجود ہے جہاد کا. جب آپ کے پاس طاقت ہوگی، توانائی ہوگی، تو پھر آپ کی سفارتی بات بھی مانی جائے گی. رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی حکار بے بنیاد. حضرت موسیٰ اگر کلیم اللہ تھے، ایک ان کا وصف تھا، لیکن دوسرے ہاتھ میں عصا بھی تھا. جہاد کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس، اور انہیں پتا ہو اگر ان کی بات سفارتی سطح پہ نہیں مانے گی تو یہ راستہ ان کا کھلا ہوا ہے اور اس سے گریز نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی بات سفارتی سطح پہ مان لی جائے گی. لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ چیخ چلا کے رو کے جو ہے وہ پھر خاموش ہو جائیں گے، تو وہ آپ کی اشک شوئی بھی نہیں کریں گے. محض ایک رسم کے طور پہ کاروائیاں ہوں گی اور بات ختم ہو جائے گی. سلامتی کونسل اقوام متحدہ ہمیں کیا دے گی؟ وہ تو استعمار کی باندھی ہے، ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. امت کو اپنا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہوگا، اور امت کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر نے جو راستہ جہاد کا دیا ہے اسی راستے پہ چلنا ہوگا. پھر دیکھنا کہ کس طرح کفر دم دبا کے بھاگتا گھٹنوں کے بال آتا ہے. مسلمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اگر وہ غیرت پہ آ جائے تو. دوسرا، اس وقت وہاں بیچارے لوگ سسک رہے ہیں، ان کے پاس دوائیں موجود نہیں ہیں، اور ان کے پاس غذائی قلت ہے، مکان ان کے ختم ہو گئے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 52,000 لوگ بے گھر ہو گئے، اور کہیں اس سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے. یہ تو ان کی رپورٹ ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں آسودہ زندگی دی ہے، تو ہم آدھی روٹی کھا لیں اور آدھی روٹی ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھیجنے کی کوشش کریں. الحمدللہ ہم نے ادارۃ المصطفیٰ کے تحت وہاں کام کا آغاز کیا ہے. اگر کوئی ہمارے پہ اعتماد کرنا چاہے تو ہم بھی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آج سے وہاں غزہ کے اندر اللہ کی توفیق سے کام کا آغاز ہو گیا ہے ان کی نصرت اور اعانت کے لیے. باقی مختلف ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کو اطمینان ہو جہاں تو یہ کام کرنے کا ہے. اس وقت سوشل میڈیا اور دیگر جو ابلاغ کے ذرائع ہیں وہ بہرحال اس دور کے اندر مؤثر ہیں، اور ان کے ظلم کو، جبر کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے. اور اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کے جور و ظلم سامنے آئے ہیں. پہلے ان کا اپنا میڈیا تھا، میڈیا پہ قبضہ ہوتا تھا اور کچھ باہر نہیں نکلنے پاتا تھا. لیکن اس مرتبہ کیسے کیسے مناظر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور لوگوں کا جذبہ اور جوش و خروش آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے.
تو ہمارے پاس جو بھی ٹولز ہوں ان کے ذریعے سے ہم ان کی آواز کو پوری دنیا کے اوپر پہنچائیں. یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں ہر صورت کرنا چاہیے. اسی طرح ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. اپنے ملک کی بنی ہوئی مصنوعات کو متبادل کے طور پر استعمال کریں. ترکی کی مصنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں. کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے ترکی، وہ چبھتا ہے ان کی آنکھوں کے اندر کہ کس طرح اس کو مٹا ڈالیں. تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ سیاحت کرنے جاتے ہیں تو ترکی جائیں دیگر مغربی ممالک کی بجائے. ترکی میں انبیاء کی قبور موجود ہیں، صحابہ کی قبور موجود ہیں، اور ترکی میں اصحاب کہف کا غار ہے. ہماری تاریخ ہے ترکی میں بہت ساری. تو وہاں دیکھیں اور وہاں ان کے لوگوں کا جذبہ اور ان کا ایمان اور ان کا اخلاق پھر پاکستانیوں سے جس طرح وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. ترکی کی مصنوعات کو استعمال کریں، دیگر بلاد اسلامیہ کی مصنوعات کو استعمال کریں، پاکستان کی مصنوعات کو استعمال کریں. معیار میں کم ہی کیوں نہ ہوں کوئی بات نہیں ہے، مصنوعات جو ہیں وہ اپنے ملک کی، اپنے وطن کی استعمال کریں. تو بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کو مالی نقصان ہوگا اور جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ ان کی اخلاقی مدد کریں. جو صحافی ہیں وہ ان کے لیے لکھیں، جو بولنے والے ہیں علماء وہ تقریروں میں، تحریروں میں، گفتگو میں لوگوں کو اویئرنیس دیں. اتحاد امت کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. امت اگر متحد ہو جائے، جغرافیائی تقسیمیں، لسانی عصبیتیں اور باہمی ہماری ذاتی رنجشیں اور نفرتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور جس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، یہ بدبختی ہوتی ہے. تو ان ساری تقسیمات کو رد کر کے حضور کے نام پر، قدس کے نام پر، قرآن کے نام پر، توحید کے نام پہ ہم جمع ہو جائیں. الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ملت ہے، تو مسلمان کیوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں؟ حضور کے نام پہ سب جمع ہو جائیں. امت کی وحدت اس بات کا پیغام ہے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں. میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو کہتا ہوں اپنی اولادوں کو بہت اچھا پڑھائیں، ان کی دینی تربیت آخری حد تک کریں، اور ان کی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو بھی بہتر سے بہترین انداز میں آگے لے کے جائیں. وہ ہر شعبے کے اندر آگے بڑھ کے شعبے کے اہم منصب تک پہنچیں، اور ان کے اندر جو راسخ مسلمان ہے وہ مضبوط تر ہو. وہ آپ کی آغوش سے گزرا ہے، وہ وہاں جا کر کے بھی جو ہے وہ پکا سچا مسلمان ہو. سب لوگ اس طرح جب آگے جائیں گے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم سوائے چیخنے چلانے کے، صدائے احتجاج بلند کرنے کے اور کچھ نہیں کر پائیں گے. تو بہرحال غالب تو آنا ہی آنا ہے اسلام نے، وہ پھر ہم نہیں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتخب کر لے گا ہماری جگہ پہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اسلام کی نشأت کے کام آئیں، اسلام کی نہضت کے کام آئیں، تو اس کام کے لیے ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رجال کار کو تیار کریں، تاکہ پھر ان جگہ پہ کھڑے ہو کر کے دین کی نصرت اور اعانت کے فریضے کو سر انجام دیں.